یوہانسبرگ۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے جوہانسبرگ کی ایک رہائشی عمارت میں آتش زدگی کے نتیجے میں 70 سے زائد افراد کی ہلاکت کو ایک بہت بڑا سانحہ قرار دیا ہے۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب پیش آنے والے اس حادثے کو ملکی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ بھی کہا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ متاثرہ عمارت میں ممکنہ طور پر بچ جانے والوں کی تلاش اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کو خدشہ ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ماسکو۔ روسی ایوان صدر کا کہنا ہے کہ افریقہ میں اناج کی قلت کے لیے ماسکو کو مرید الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ روس نے بحر اسود کی بندرگاہوں سے یوکرینی اناج کی ترسیل کے معاہدے سے جولائی میں علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ بحر اسود کی صورتحال افریقہ میں بھوک کا باعث بن رہی ہے، جہاں بہت سے ممالک درآمد شدہ اناج پر انحصار کرتے ہیں۔ تاہم کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ روس اناج کی فراہمی کا ایک قابل بھروسہ فراہم کنندہ ہے۔ دریاسنا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف اور ان کے ترک ہم منصب حقان فدان بحر اسود کے اناج کے معاہدے کے متبادل کے لیے ماسکو کی تجویز پر جلد تبادلہ خیال کریں گے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق اس منصوبے کے تحت روس 1 ملین ٹن اناج رعایتی قیمت پر ترکی بھیجے گا، جو قطر کی مالی مدد سے ترکی ہی میں پروسیس کرنے کے بعد ضرورت مند ممالک کو بھیجا جائے گا۔ برسلز۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے شہریوں کے گبون سے انخلاء کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں۔ بوریل نے یہ بیان وسطی افریقہ کے ملک گبون میں بدھ کو فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے اور اقتدار پر قبضے کے تناظر میں دیا۔ ادھر گبون میں باغی فوجیوں نے جنرل برائس اولیگوئی نگوما کو ملک کا عبوری رہنما نامزد کر دیا۔ بوریل نے کہا کہ یورپی یونین طاقت کے ذریعے اقتدار پر قبضے کو مسترد کرتی ہے اور یورپی اتحاد تمام فریقوں سے تحمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ کنشاسا۔ جمہوریہ کانگو میں مسلح افواج اور ملک میں مغربی تنظیموں کے خلاف احتجاج کرنے والے ایک مذہبی فرقے کے ارکان کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ کانگو کی فوج نے گوما شہر میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کیا۔ ایک پولیس اہلکار پر حملے کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مظاہرین اقوام متحدہ کے امن مشن اور دیگر غیر ملکی تنظیموں کے خلاف اپنا غصہ نکال رہے تھے۔ جمعرات کو مظاہرین نے فوج پر شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے کا الزام بھی لگایا۔ فوج کا کہنا ہے کہ بدامنی کے دوران 160 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ برسلز۔ یورپی مرکزی بینک کے مطابق اگست میں یوروزون میں افراط زر کی شرح 5.3% پر ہی برقرار رہی۔ مرکزی بینک نے گزشتہ 13 مہینوں سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں شرح سود میں مسلسل اضافہ کیا ہے۔ تجزیہ کار اب توقع کر رہے ہیں کہ اقتصادی ترقی میں واضح کمی کے تناظر میں یورپی مرکزی بینک اب اس پالیسی کو روکنے پر غور کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یورپی مرکزی بینک کی ایک میٹنگ 14 ستمبر کو ہوگی۔ اوسلو۔ سویڈن میں قائم نوبل فاؤنڈیشن نے روس، ایران اور بیلاروس کو نوبل انعام کی سالہ تقریب میں شرکت کے لیے دعوت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نوبل فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس اور بیلاروس کے نمائندوں کو نوبل انعام کی تقریب میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی، جبکہ ایران کو بھی اس کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی وجہ سے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ تاہم اس بار سویڈن کے دارالحکومت میں ہونے والی تقریب میں ان تینوں ممالک کے نمائندوں کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹین اپنے ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان کے ساتھ آئندہ پیر کو ملاقات کریں گے۔ اس امر کا انکشاف جمعے کو کرملن کی طرف سے کیا گیا۔ دونوں صدور کی ملاقات روس میں بحر اسود کے پرفضا مقام سوچی میں ہوگی۔ قبل ازیں رائٹرز نے 2 الگ الگ ترک ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اس موقع پر اناج کی برآمدات کے موضوع پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جمعرات کو ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے کہا تھا کہ انہوں نے روس کو ٹھوس تجاویز کا ایک مجموعہ بھیجا تھا جس کا مقصد اس ایک معاہدے کو بحال کرنا جس نے یوکرینی اناج کی بحر اسود کے رستے محفوظ برآمد کی اجازت دی تھی۔ یاد رہے کہ اس علاقے میں روس یوکرین کے سمندری راستوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ عقبہ۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے جمعے کو مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ فلسطینی حکام نے بتایا ہے کہ مشتبہ بندوق بردار کے گھر پر اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی ہلاک اور ایک زخمی ہوا۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ 36 سالہ شخص کی ہلاکت سر میں گولی لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے فائرنگ کرنے والے ایک شخص کو نشانہ بنایا، تاہم عینی شاہدین نے بتایا کہ مرنے والا شخص اس مسلح تصادم میں ملوث نہیں تھا بلکہ ایک قریبی کھیت میں کام کر رہا تھا۔ یہ واقعہ وادی اردن کے قصبے عقبہ میں پیش آیا۔ تبلیسی۔
جارجیا کی حکمران جماعت نے ملک کی خاتون صدر سلومے زورابیچویلی کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ جارجیائی خبر رساں ایجنسی انٹرپریس کے مطابق مواخذے کی کارروائی کا تعلق صدر زورابیچویلی کے یورپی یونین کے دوروں سے ہے جو انہوں نے حکومت کی مرضی کے خلاف کیے۔ جارجیا کی ڈیموکریٹک سیاسی جماعت ڈریم پارٹی کے صدر اراقلی کوباخدزے نے صدر زورابیچویلی پر آئین کی کھلی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ جارجیا کی صدر جمعرات کو برلن میں جرمن صدر فرانک والٹر شٹائن مائر سے ملاقات کرنے کے بعد جمعے کو برسلز میں یورپی کونسل کے صدر شارل مشل سے ملنے والی تھیں۔ ان کے ان دوروں کو جارجیا کی یورپی یونین کی رکنیت حاصل کرنے کے متمنی ملک کے طور پر یورپی یونین کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈھاکہ۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما اور اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل بان کی مون سمیت دنیا بھر کے 176 رہنماؤں اور نوبیل انعام یافتگان نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ پر زور دیا ہے کہ وہ پروفیسر محمد یونس کے خلاف قانونی کارروائی معطل کر دیں۔ پروفیسر یونس کو مائکرو کریڈٹ کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنے میں ان کی نمایاں خدمات کے لیے 2006 میں امن کے نوبیل انعام سے نوازا گیا تھا۔ محمد یونس پر سن 2013 میں بیرون ملک ہونے والی آمدنی پر ٹیکس چوری کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ جارجیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج کو پلٹانے کے لیے خود پر لگائے گئے استغاثہ کے الزامات کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے۔ ٹرمپ اس سلسلے میں آئندہ ہفتے ہونے والی سماعت میں ذاتی طور پر عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے اسی مقدمے میں خود کو اٹلانٹا کی فلٹن کاؤنٹی جیل میں حکام کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ انہیں $2 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ ٹرمپ کے علاوہ دیگر 18 شریک ملزمان کو جارجیا کے انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کے سلسلے میں مقدمے کا سامنا ہے۔ 2020 کے انتخابات میں جارجیا سے ڈیموکریٹ لیڈر جو بائیڈن فاتح ٹھہرے تھے۔ جوہانسبرگ۔ جنوبی افریقی صدر سیرل رامافوسا نے جوہانسبرگ کی ایک رہائشی عمارت میں آتش زدگی کے نتیجے میں 70 سے زائد افراد کی ہلاکت کو ایک بہت بڑا سانحہ قرار دیا۔